کہ میں کوئی پاگل تو نہیں تھا کہ میں اپنی 2 گورنمنٹس گرا دوں، ڈیزالو کر دوں. ہم نے تو آئین کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیزالو کیا. پہلے ہم ان کو کوشش کرتے رہے، ان کو کہتے، یہ جو امپورٹڈ حکومت آئی ہے ان کو بار بار کہتے رہے کہ دیکھیں یہ ملک آپ نہیں چلا سکتے، آپ کے پاس پبلک مینڈیٹ نہیں ہے. الیکشن سے جو آتا ہے اس کے پاس مینڈیٹ ہوتا ہے، جو آکشن سے آتا ہے، یعنی جو لوگوں کے ضمیروں کی قیمت لگا کے کروڑوں روپے حرام کا پیسہ خرچ کر کے لوگوں کو خرید کے گورنمنٹ کراتا ہے، اس کے پاس پبلک مینڈیٹ نہیں ہوتا. وہ اس ملک کو کبھی بھی نہیں سنبھال سکتا تھا. جدھر مشکل فیصلے کرنے پڑے، یہ کہتے ہیں جی ہم نے بڑے مشکل فیصلے کیے. انہوں نے کیا مشکل فیصلہ کیا؟ قیمتیں بڑھا دی. یہ کوئی مشکل فیصلہ ہے کہ آپ آگے ہر بجلی کی، گیس کی، سب کی، اور یہ جو قیمتیں بڑھاتے جا رہے ہیں کہ جی ہمیں آئی ایم ایف نے کہا. ہم بھی آئی ایم ایف کے نیچے تھے، ہم 2.5 سال آئی ایم ایف کے نیچے تھے، ہمیں بھی کہا جا رہا تھا قیمتیں بڑھائیں. ہم نے اپنے ملک کی دولت بڑھائی، ہم نے ویلتھ کریشن کی، ہم نے وہ اپنے ملک میں زیادہ ڈالرز، تاریخ میں سب سے زیادہ ڈالرز لے کے آئے. ہم نے پوری کوشش کی کہ ہمارے ملک کی جب دولت بڑھے گی تو ہم قرضے واپس کریں گے. انہوں نے آ کے آئی ایم ایف کے کندھے پہ بندوق چلائی، ساری چیزیں مہنگی کر دی کہ جی آئی ایم ایف کہہ رہا ہے ہمیں، اور لوگوں کی کمر توڑ دی. اور جو آمدنی تھی جس سے ہم نے قرضے واپس کرنے تھے وہ سکڑ گئے ہیں. نہ ہماری ایکسپورٹس بھی نیچے آ گئی، ریمیٹنس بھی نیچے آ گئی، اب ٹیکس کلیکشن نیچے آئی کیونکہ انڈسٹری بند ہو رہی ہے. جو ہماری پیداوار تھی، جو کسانوں کا حال ہے، وہ اب کسانوں کی پیداوار جب نیچے آئے گی تو ہم نے قرضے واپس کیسے کرنے ہیں؟ حل یہ تو نہیں ہے کہ اور مزید اور قرضے لیتے جاؤ. حل تو یہ ہے کہ ملک کی دولت میں اضافہ کریں تاکہ ہم قرضے واپس کریں. تو ان کے لیے جو مشکل اب ہے گورنمنٹ کے لیے، وہ ایک ہی تھی کہ کسی طرح یہ ملک میں ری سٹرکچرنگ کروا دے. جو کرائسس آتا ہے اس کے اندر ہم ملک کے اندر اصلاحات کر دیتے، ہم اپنی آمدنی بڑھانے کے وہ سارا جو گورننس سسٹم ہے وہ چینج کر دیتے. وہ یہ اب کر نہیں سکتے کیونکہ ان کے پاس مینڈیٹ بھی نہیں ہے، نہ ان کے پاس صلاحیت ہے. لیکن میں آج اپنی قوم کے سامنے جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اگر کسی کا خیال ہے، یہ میں پہلے بھی کہہ بیٹھا ہوں، کہ کوئی بڑا قابل، کوئی جینیس، کوئی اکانومسٹ دنیا سے باہر لے آئیں اور وہ ہمیں کوئی ایسی اکنامک پالیسی دے جس سے ملک اٹھ جائے گا، تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اکنامک پالیسی ایک ملک کی انوائرمنٹ کے اندر بنائی جاتی ہے. یعنی ایک ماحول ہوتا ہے جس کے اندر اکنامک پالیسی امپلیمنٹ کی جاتی ہے، اور وہ اس کے اندر آپ کا گورننس سسٹم ہے، یعنی آپ کی گورنمنٹ کیسے چلتی ہے. سب سے اہم چیز ہوتی ہے رول آف لا. وہ کیوں امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ اس میں جب میں کانٹریکٹ، میں مثلا سرمایہ کار پاکستان میں پیسہ لگانا چاہتا ہوں تو کیا میں اپنا کانٹریکٹ انفورس کر سکوں گا؟ کیا عدلیہ میری انویسٹمنٹ کو پروٹیکٹ کرے گی؟ کیا ملک کے اندر کیا وہ رول آف لا یعنی قانون کو امپلیمنٹ کرنے کی کیا وہ صلاحیت ہے کہ مجھے اعتماد ہوگا کہ میں جب پیسہ لگاؤں گا تو اس کی حفاظت کی جائے گی؟ آج یہ حال ہے کہ جو لوگوں نے پاکستانی بینکوں کے اندر ڈالرز رکھے ہوئے تھے، آج ان کو ڈالرز نہیں مل رہا ہے. یہ ان کو گارنٹی دی گئی تھی کہ آپ اپنے ڈالرز پاکستان میں رکھیں بینکوں میں اور ہم ان کی حفاظت کریں گے. آج وہ لوگ اپنے ڈالرز بینکوں سے نہیں نکال سکتے. یہ کانٹریکٹ جو سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے عوام میں اور حکومت میں، پہلے تو یہ اس کی نفی کر کے رکھ دی ہے. اب سوچیں کون باہر سے پیسے لے کے آئے گا پاکستان میں؟ بلکہ بیرون ملک پاکستانی ابھی بھی اپنا پیسہ نکالنا شروع ہو گئے ہیں یا پیسہ نہیں لا رہے پاکستان میں، جس کا مطلب کہ ڈالرز مزید اور کم ہوتے جا رہے ہیں پاکستان میں، جس کا مطلب ڈالر کے قرضے بڑھتے جا رہے ہیں پاکستان میں. تو اس ماحول کے اندر یہ جو آج اتنی بڑی ہمارے آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے کہ 90 دن سے یہ کوئی ان کی سوچ نہیں نظر آ رہی کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروانا ہے، بلکہ پورا دباؤ رکھا جا رہا ہے، ہر ادارے کے اوپر دباؤ رکھا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ الیکشن کو کھینچے. کیونکہ یہ ساری جو پی ڈی ایم ہے یہ الیکشن سے بھاگ رہی ہے، ڈرتی ہے الیکشن لڑتے ہوئے. ان کو پھر سے میں کہتا ہوں، یہ الیکشن سے گورنمنٹ میں نہیں بیٹھے، آکشن سے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ڈرے ہوئے ہیں الیکشن ہوگا یہ ہار جائیں گے. لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ آئین کی خلاف ورزی ہو جائے لیکن الیکشن نہ ہو.